ہمارے مینٹور گاہے گاہے ہمیں جس ڈگر پر ہم پھسلتے ہیں ڈگمگاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. میں انہیں اسٹیج پر تو بلانا چاہتا تھا لیکن ڈائریکٹ ڈائس پہ بلانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ٹیلی ویژن پر ان کا لائیو پروگرام ہے تو ان کو وہاں پر پہنچنا ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں, گروپ ہیڈ ملٹی میڈیا اردو پوائنٹ, ہم سب کے مینٹور اور ہمیں بڑا موٹیویٹ کرنے والے جناب شاہد نذیر چودھری صاحب, آپ سے ملتمس ہوں کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیے اور کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے آپ کے خیالات کے جو اظہار کرنا چاہتے ہیں, ہم اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ حذیفہ. کتاب اور صاحب کتاب دو الگ الگ موضوع ہو سکتے ہیں لیکن میرے لیے ایک ہی موضوع ہے. آپ نے کاغذوں میں تحریر کردہ کتاب پڑھی ہے اور میں نے کھلی کتاب پڑھی ہے. اشرف صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ بنا نمائے وقت میں ہی, جب یہ تشریف لائے آج سے کوئی 32 سال پہلے. تو ان کو بھی شوق تھا لکھنے کا, کہنے لگے میں لکھوں گا کچھ کہانیاں, کچھ مضامین, کچھ سیاسی باتیں. میں نے کہا سیاست تو ساری دنیا کر رہی ہے, اگر آپ نے لکھنا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. کیونکہ میں ایک نامکمل وکیل تھا, میں بن نہیں سکا, لیکن صحافی میں پہلے بن گیا, وکالت میں نے بعد میں شروع کی, وکیل میں بن نہ سکا. میں چاہتا ہوں آپ کے اندر ہی میں اپنا وکیل تلاش کروں. میں وہ چیزیں نہیں لکھ سکتا جو اب آپ لکھ سکتے ہیں. تو گفتگو اسی طرح ہوئی تھی, کہنے لگے مجھے کیا کرنا ہوگا. میں نے کہا آپ اس پوری قوم کو وکالت پڑھا دیں, آپ قوم کو بتا دیں کہ قانون کیا ہے, ان کے رائٹ کیا ہیں, اور ایک عام شہری کو قانون کو پڑھ کر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ مہذب ہو جائے. یہاں سے جانے والا جب یورپ جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, تو وہاں بڑا احترام کرتا ہے, ٹریفک کا بھی, ہر چیز کا بھی کرتا ہے, سیولائزڈ ہو جاتا ہے. ایئرپورٹ پر اترتے ہی, بلکہ جہاز کے اندر ہی وہ سب کچھ پھر بھول جاتا ہے. اصل میں وہاں قانون کا بہت زیادہ احترام ہے. تو یہاں بھی ذرا تھوڑی سی انہوں نے جدوجہد کی, بلکہ جہاد کیا, اور انہوں نے شروع کیا. میری ایک عادت تھی, جیسے کچھ اشارے دے رہے تھے, شہزاد روشن کو اچھی طرح پتہ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑے یوٹیوبر, بہت بڑے صحافی ہیں, کہ جب کوئی اس طرف پیشے میں آتا اور میں سمجھتا کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے, تو میں اس سے کہتا تھا اپنے پیشے کی صحافت شروع کرو. تم سیاست کرنا ہر ایک کا کام ہے, ہر ایک کے دل کے اندر ہوتا ہے 3-4 چیزیں کرنا. جی میں پی ایم کا انٹرویو کروں گا, میں صحافی بن جاؤں گا, میں جو ہے پولیس کا انٹرویو کروں گا, میں نے آئی جی کا انٹرویو کرنا, یا پھر شوبز میں یا کرائم میں. یہ 3-4 یہ اس طرف جو ہے, جو اصلاح کا جو اصل جہاں سے جو منزل شروع ہونی ہے, وہاں جو صحافی جو ہے نا بہت کم کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے وہ کیا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میڈیکل کی بات ہوئی, تو میڈیکل جب یہ ڈیجیٹل میڈیا شروع ہوا ہے, تو آج کے ٹاپ کے جتنے میڈیکل کے اینکر ہیں وہ الحمدللہ ان سے بھی وہی بیعت لی جو 32 سال پہلے ان سے لی, کہ آپ نے جو کام کرنا ہے آپ اپنے وکالت, اپنے قانون اور اپنی عدالت وہاں سے شروع کیے. اور انہوں نے کالم بہت زیادہ لکھے, انہوں نے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے ہم پبلش کیا کرتے تھے, اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی. دوسرا ان کا جو بہت بڑا کام تھا, وہ جو پھر ہم نے دیکھا ان کا تصوف کے ساتھ. ہماری ایک لگن کی وجہ یہ تھی کہ میں بھی کالج میں ATA کا ناظم رہ چکا ہوں ہمارے کالج میں, تو بہت کم لوگوں کو پتہ تھا, لیکن ان کو پتہ چل گیا اس وقت وہاں پہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. تو بڑی باتیں پھر ہوا کرتی تھی, تصوف پہ باتیں ہوا کرتی تھیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ان کو پڑھنے میں جو مجھے مزہ آیا ہے, وہ ان کے مضامین میں بھی میں پڑھتا رہا, ان کی گفتگو میں بھی مجھے وہی ایک صوفی کی اور ایک درویش کی جو جھلک جو تھی وہ نظر آتی رہی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے اپنے قلم کی اور اپنے قلب کی, جو اس صداقت کی بدولت ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ
انہیں مزید ہمارے لیے رہنمائی اور اس قوم کے لیے بہتری کے لیے جو اپنا جو فنون ہے ان کو استعمال کرنے کا ہنر جو ہے پوری طاقت کے ساتھ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.